جان بوجھ کے نہیں، اپنی نام کا حصہ بنا دیا سفیان ثوری، تاکہ مجھے ساری زندگی یہ احساس ہوتا رہے میں نے ایک سنت بھولے سے چھوڑی تھی، اور پھر جب آپ کپڑا سلاتے اس کے اوپر لکھوا لیتے تاکہ مجھے یاد آتا رہے میں نے گناہ کیا، یاد آتا میں نے گناہ کیا۔ یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان، وہ اپنے گناہوں کو دیکھتے ہیں، نیکیوں کو ساری ساری رات نفل پڑھے، ساری سات نفلوں میں قرآن ختم کر دیا، وہ نہیں نظر آیا، وہ نہیں دیکھتے، اتنی کتابیں لکھی، اتنا حدیث کا علم حاصل کیا، ایک گناہ ہو گیا اسی کو یاد۔ خدا را بزرگوں کی مجھے ایک بات لگتی ہے، کہتا ہے کرو تامی ڈرو، نہ کرو تو اللہ سے حالت کرتے، کبھی دل میں فخر محسوس نہ کرو، کبھی یہ نہ سوچو کہ بس میں تے پکا جنتی ہو گیا، میں تے چھالا مارتا جاواں گا۔ کئی بندے یہ کہتے ہیں، مولوی بخشے گئے تے سیدھا چھالا مار دے جنت، خبردار کبھی یہ کفری کلمات تک پہنچا دیتا ہے۔ تو ایک مولوی کی توہین اس وجہ سے کرا کہ وہ عالم دین ہے، جو علم دین کی وجہ سے کسی کی توہین کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔ کبھی ایسی بات میرا یاد، یہ نسخہ ایک یاد، جتنی مرضی نیکیاں کر کبھی مطمئن نہ ہو۔ مطمئن کب ہوگے؟ جب آپ اپنی نیکیوں کو دیکھو گے، جب اپنے گناہوں کو دیکھو گے تو پھر توبہ کرو گے، رب کی بارگاہ میں تیری عزت مندی شروع ہو جائے گی۔ اور میں یہ واقعات سے خواہشات پیدا ہو جاتا ہے، شادی اولاد مجھے بہت خواہشات پریشانی کا علاج کیا ہے؟ خواہش کے لیے پیدا ہی نہ کرو، جہاں رب رکھے بس اس پر راضی ہو۔ جتنی زیادہ خواہشات ہو تو اتنی زیادہ پریشان ہو، خواہشات پوری نہیں ہوگی پریشان ہوگا۔ یہ بندہ سوچے یار میرا رب جتنے میں رکھتا ہے میں اللہ سے کا شکریہ، ایک قدرت ہے نا، وہ ہر وقت یہی کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا ہر وقت شکر شکر ہی کھاتے ہو، کوئی دل سے خواہش ہی بندے میں پیدا ہو، کوئی آپ کو مانگنا بھی ہے۔ ہماری عقل کیا ہے؟ میں کوئی بات سمجھ میں جا رہا ہوں سڑک پہ، عقل کہتی ہے پانی ہے، وہاں جاتے ہیں دکان تو کیا ہوئی اپنی ناک کے سنبھالی عقل بھی آتا ہے، اس کی عقل بھی آلہ ہے، وہ اپنی اعلیٰ عقل کہتا ہے جو کچھ مجھے دے رہا ہے مجھے کیا ضرورت کہ ناقص عقل کو گھسیڑوں، ایسے نہیں ایسے کہتے میں کہتا یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ بات کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِسْتَعْصَمَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے رب تعالیٰ اس کو اور زیادہ عطا کرتا ہے۔
جو ناشکری کرتا ہے اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ شکر کرنا کی کریے گا، شکر ویسے کیا بار بار جن کہنے سنا کی حال ہے، وہ کہنا سی شکر ہے، کسی نے پوچھو کی حال ہے، کہنا شوگر ہے۔ لیکن تھا بے اولاد، میرے ہاں اولاد میرا نام باقی، جب بندے کی خواہش پوری نہ ہو تو پھر بندہ مدد بھی مانگتا ہے۔ اس نے مدد کیا مانگی؟ اللہ اگر تو مجھے دیکھا نہ تھا تو میں کعبے کی چوکھٹ کو لا کے پوچھا تھا۔ میرا ایسا تھا اور پھر اللہ کی شکل ہے، وہ ایک پل میں چاہے تو بادشاہ کو کیا بنا دے، دین کو چاہے تو کل کو جو بادشاہ کے آتے ہیں انہیں پڑے اللہ کی شکل، ایک پل میں جو چاہے وہ سیٹ پر بیٹھے تو کہتا ہے کہ بھائی یہ سیٹ سدا ہی میرے پاس رہے۔ وہ بندے جو ٹی وی پہ بیٹھ کے تمسخر اڑایا کرتے کرو سوال کی سوال کی قریب سے کبھی کسی کا ضرورت۔ اس نے منت مانی یا اللہ مجھے تو بیٹا عطا کر، میں کعبے کی چوکھڑ کو جا کر بوسہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا، یہ سمجھے 5-6 سال کے بعد کہ اتنے میں وہ کنگال ہو گیا اور اس ایسا نہیں کہ وہاں جا سکتے علماء کلام کی بات ہمیں حاضر نہیں، کیا کرنا چاہیے کوئی تسلی بخش جواب نہ دے۔ اسی طرح کے ہمیں حاضر کہ بزرگ ہستے ان کے پاس چلو، بڑے بڑے مسائل ایسے جلدی سے حل کر دیتے ہیں۔ آپ نے سارا قصہ سنایا میرے پاس جب میں نے منت مانی بڑی دولت تھی، لیکن جب منت پوری اب دولت نہیں ہے میں کیا کروں؟ میں آدم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں زندہ ہے۔ میں جاؤ اس کی قدم بوسی کرو تیری قسم پوری ہو جائے گی، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جس نے ماں کے قدموں کو چوما ایسا ہے جیسے اس نے کعبے کی چوکھٹ کو بوسا دیا۔
بڈھے ہاؤس کانجی ہاؤس بنائی. تعلیم کیا کہتی ہے؟ اے بڈھا بھی ہو گیا بے، یہ ہماری ترقی میں رکاوٹ ہے، اس کو اٹھاؤ، بڈھے ہاؤس کو اٹھاؤ. بڈھے ماتا کو اٹھا کر بڈھے ہاؤس بھیج دیتے ہیں. جس میں پسینہ ایک اولاد کی شکل کو ترس آسے آسے عمر گزاری چندے خان ہزارہ مالی باغ نے دیکھ دینا آئیاں جدم خان خطائیں دیکھ. اور میری ماں کے کان کھول کے سن لو، اب یہ بڈھے ہوش پاکستان میں بھی بننے شروع. اس کی اولاد نے اپنے بوڑھے باپ کو وہاں پر کانچی ہاؤس جا کے داخل کروا دیا. ہاں بڑا لینڈ لارڈ. جب لگا مرنے کہنے لگا جی آپ کی جائیداد کا کیا کرنا ہے؟ کہتی آدھی جائیداد رفائی اداروں کو دے دو اور آدھی جائیداد اس کتے کے نام لگا دو، کیونکہ کتے نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، اولاد ساری چھوڑ دی. آج ماں باپ اولاد سے پریشان کیوں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس میں والدین کا قصور ہے. ابھی تک کوئی والد چاہتا ہے میری اولاد نافرمان نکلے؟ یہ آپ نے کیا کہا تھا؟ بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں. ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے دل میں خواہش ہے بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے. یہ خواہش پیدا ہوئی ہے میرے بیٹا حافظ قرآن بھی بنے، عالم دین بھی بنے. تم اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم دلاتے ہو، فزکس پڑھاتے ہو، میتھمیٹکس پڑھاتے ہو، انگلش پڑھاتے ہو، اردو پڑھاتے ہو، باٹنی زیالوجی پڑھاتے ہو، سوکس پڑھاتے ہو. مسجد میں بیٹھے ہو، پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہو، سارے سچی بات ہے. یہ جتنے سبجیکٹ میں نے گنوائے، ان میں کیمسٹری ہے، فزکس ہے، کیا اس میں کوئی ماں باپ کے ادب کا چیپٹر ہے؟ ایز یو سو سوشل جیسا بچوں کے گندم بیج کے کہو امب لگ جان گے. جب تو نے اولاد کو پڑھایا ہی وہ علم ہے جس میں ماں باپ کے ادب کا چیپٹر ہے ہی نہیں، وہ ماں باپ کا ادب کیسے؟ ارے ماں باپ کا ادب اگر سکھلائے گا تو میرے آقا کا لایا ہوا دین ہی بتلائے گا. جو تعلیم تم دلا رہے ہو وہ یہ کہتی ہے اپنے اولاد بوڑھے ماں باپ کو کانجیوں چھوڑ کے آؤ، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین کیا بتلا رہا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے کی ناک خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے. صحابہ کرام طلب تھے، کیونکہ یہ کس زبان سے نکل رہا ہے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا محبوب اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، جب بھی بولتا ہے کلام الہی. رسول کون؟ فرمایا جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کرے، اس جیسا بدبخت بندہ ہی کوئی نہیں. اس حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے ہے مثال. یہ سمجھو جب یہ یہاں پر آئے جگہ بڑی سستی تھی، ان کے پاس پیسے. لوگوں نے کہا حضرت جی لے لو جگہ چنگے رہو گے، سمجھو آگے مطلب مل رہی تھی، ان کے پاس پیسے بھی. لوگوں نے کہا پیسے کاٹنے پھر دے دینا، کوئی گل نہیں لے لو.
میں نے کہا چھوڑو جی اس ویرانے میں کون آئے گا، نہیں لی، وہی جگہ کروڑوں کی بن گئی۔ یہ پہچانے کا فیصلہ میرے ہاتھ گولڈن چانس آیا، میں نے اویل کیا ہوتا آج میں بھی ارب پتی بنا ہوتا۔ بھائی گولڈن چانس روز روز ہاتھ جی بولو، گولڈن چانس روز روز ہاتھ، بس یہ سمجھ لو جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ گئے، اولاد کے لیے گولڈن چانس ہے، ان کی خدمت کرے سیدھا جنت میں جائے۔ اگر میری بات سے آپ کو تسلی نہیں ہو رہی، اور میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں لیے چلتا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رہتے، یا اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ میں فلاں بازار میں جو قصاب ہے قصائی، وہ جنت میں تیرا پڑوسی ہوگا۔ بڑا رشک آیا، یعنی تقویٰ پرہیزگاری کے کتنے اونچے مقام پر فائز ہوگا جس کو اللہ کے نبی کا پڑوسی بنایا جا رہا ہے، رسول کا پڑوسی بنایا جا رہا ہے۔ دیکھنا چاہیے صبح جا کے اس کی دکان پہ بیٹھے، سارا دن بیٹھے رہے، کوئی چنگا کام نہیں کیا۔ خیر، چھٹی کر کے کہاں جا رہا، آپ ساتھ ہو لیے، شاید راستے میں کوئی اچھا کام کر دیکھا، کوئی چنگا کام نہیں کیا۔ پھر جب گھر میں داخل ہو، آپ گھر میں داخل ہو گئے، دیکھا اس کے ماں باپ بوڑھے ہیں، معذور ہیں، اس نے جا کے ماں باپ کی خدمت کی، ان کے منہ ہاتھ دھلائے، پھر کھانا پکایا۔ ماں روٹی چبا نہیں سکتی تھی، اس نے اپنے منہ میں لقمہ چگا گئے، ماں کے منہ میں جب ڈالا وہ لقمہ جیسے حلق سے نیچے اترا، ماں کہتی ہے پترا جا، تجھے رب تعالیٰ جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنائے۔ سمجھ کے اس کے پلے ککھ بھی نہیں ہے، یہ ماں کی دعا ہے جو اللہ کے نبی کا پڑوسی بنا رہی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید 3 ایسے افراد ہیں جن کی دعا رب تعالیٰ رد نہیں فرماتا، قبول فرما لیتا ہے۔ کون سے ہیں؟ نمبر 1 فرمایا ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں کی جاتی۔ دوسرا، مظلوم کی بد دعا ظالم کے حق میں رد نہیں کی جاتی۔ تیسرا، مسافر کی دعا مقیم کے حق میں رد نہیں کی جاتی۔ ایک بات کہہ دوں، ناراض تو نہیں ہوں گی، اگر ماں باپ کی دعا رد نہیں ہوتی تو بد دعا بھی رد نہیں۔ میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، ذرا گرے بانوں میں جھانک کر دیکھوں، میں ماں باپ سے دعائیں لیتا ہوں کہ بد دعائیں لیتا ہوں؟ حضرت صاحب میں نے اپنی زندگی میں، ہمارے ایک عزیز تھے حافظ صاحب، ان کی ماں سے بند نہیں آتی تھی، ماں نے اتنا کہہ دیا پترا جا تیری لکھاں تے چلے لیکن تیری کدی پوری نہ پوے۔ میں نے یاد آتا وہ تو کیا اولاد کے لیے دولت چھوڑ کے جاتا ہے، وہ فوت ہوا اس نے اولاد کے لیے قرضہ چھوڑا۔ یاد دیکھو میں نے ابھی تک جو بھی بیان کیا ہے، اگر یہ غلط ہے تو میری اصلاح کر، اور اگر صحیح ہے پھر جس کے ماں باپ ناراض ہیں ان سے جا کے صلح کر۔ ٹھیک ہے ہوا ادھر سے سنا ادھر، یہ بڑی اچھی بیان ہو گیا، بھائی بیان ہوا عمل کون کرے گا؟ جن کے ماں باپ ناراض ہیں آج ہی جا کے ان کے قدم پکڑ کے رونا شروع کرو، اور صلح کیسے کرنی ہے؟ تکرار نہیں کرنی، ابا تو انج کیوں کیتا، ماں تو انج کیوں کیتا، نہ 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 نہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان جلوہ افروز ہیں، اور ارشاد فرما رہے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ ایک صحابی کھڑے ہو جائے، یا رسول اللہ اگر باپ ظلم کرے پھر اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے یہاں ظلم پتہ ہے کیا سمجھتے ہیں، ایک کو پتر نو سب کچھ دے جانے سان تو پوچھنا ہی کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ماں باپ ظلم کریں پھر اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو، میں تیرا باپ ظلم کرے ظلم کرے ظلم کرے پھر بھی تیرا باپ ہے، تجھے اس کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرنا ہے۔ تجھے اجازت نہیں کہ باپ کا گرے بال پکڑ، تجھے اجازت نہیں باپ کو دھکے دے کے باہر نکال، تجھے اجازت نہیں ماں باپ کو گالیاں نکالے، ارے تجھے تو اتنی اجازت نہیں کہ قرآن کہتا ہے اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، تو تو ماں باپ کو اف تک بھی نہیں کہہ سکتا، تجھے اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ماں باپ سے تکرار، یاد رکھو میری بات، یہ کان کھول کے سن لو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت ہے، تیرے ماں باپ بھی تیرے لیے جہنم ہے، ارے یہ راضی تو رب راضی، رب راضی تو جنت ہے، یہ ناراض ہو کے تو رب ناراض، رب ناراض تو صلاح بھائی ایسے کرنی ہے، جا کے ماں باپ کے قدم پکڑ کے تو مشہور بولو جی چھوڑنا ہی نہیں، جتنی دیر ماں تو دل سے معاف نہیں کرے گی، ابا جی میں نے چھوڑنے جتنے آپ دل سے تکرار بالکل نہیں کرتے، ساری غلطیاں میری ہیں، میں معافی مانگنے آیا۔ اب دوسری بات اور سنو، اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ، حضرت صاحب میری باتیں آپ کو کڑی تو لگ رہی ہیں، لیکن یاد نہ یہ حقیقت پر مت، یقین جانو ان پر عمل کرو گے تو سکون، نہیں کرو گے تو سکون نہیں مل سکتا۔ میں اگلی بات کرنے سے پہلے ایک واقعہ بیان کر دوں، میں جو دکھ اس بات پر ہے ہم سنتے ہیں لیکن عمل نہیں، ایک واقعہ آپ نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ سنا ہوگا، کتنی مرتبہ سنا ہوگا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں ہے، ایک کافر کو آپ نے نیچے گرا لیا اور اس کے سینے پر سوار ہو کے لگے اس کی گردن کاٹنے، اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا، آپ نے کیا کیا اس کو؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تاکہ مجھے پتا چل جائے آپ کو اس واقعے کا پتا ہے کہ نہیں ہے، کیا کیا؟ تھوڑا سا اونچی آواز میں، وہ کہنا ہے مجھے آپ نے چھوڑا کیوں ہے؟ میں نے تو آپ کے چہرے پر تھوکا ہے، یار تھوڑی دیر بابا جی سوچو، اگر کوئی ہمارے چہرے پر تھوک دے ہم کیا کریں گے؟ یہ ہمارا چہرہ ہے اور وہ علی کا چہرہ ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، جس نے اس چہرے پر تھوکا، حضرت علی رضی چھوڑ دیا، کہنے لگے جی مجھے آپ نے چھوڑا، میں نے تو آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ کو تو چاہیے تھا مجھے اور بے دردی سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر، علی کے نقلے کی آواز اونچی کرنے والوں، علی کے نام پہ بھگڑے ڈالنے والوں، خدا کے لیے علی کی تعلیمات پر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ کا جواب سنو، اور میں جب تو میرے مد مقابل آیا تھا میرے پیش نظر اللہ کی رضا تھی، جب میں نے تجھے نیچے گرا لیا میرے پیش نظر اللہ کی رضا تھی، اور جب میں گردن لگا تیری کاٹنے میرے پیش نظر اللہ کی رضا تھی، اور جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا اب میری ذاتی دشمنی بیچ میں آ گئی، اور علی کی تلوار کبھی ذات کے لیے نہیں اٹھی رب کی رضا کے لیے اٹھی ہے۔ اب بابا جی جھوٹ نہیں بولنا، کال سچی کرنی ہے، ہمارے رشتے داروں سے صلح اللہ کی رضا کے لیے یا ذات کے لیے؟ اچھی بولو گا، علی کا نعرہ کس سے؟ جتنی لڑائیاں ذات کے لیے ہیں، یا کبھی کسی نے کہا ہے تو نماز نہیں پڑھتا میں تیرا کلام
کرنا پسند کرتا. تو نے بیوی کو طلاق دے کے پھر گھر میں رکھا ہوا, میں تجھے نہیں بولتا بھائی اس لیے تو میرے پتر کی شادی کرنی, تو میرے گھر ہے, میں روٹی کھوائی, تیرے گھر میں گیا تو پانی نے پوچھا. اب حدیث مبارکہ سنو, پتہ نہیں کس کے دل پر چھوڑ کر. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے صلہ رحمی کو دنیا میں بھیجنا چاہا, یہ رب تعالیٰ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر کھڑی ہو گئی, یا اللہ مجھے دنیا میں نہ بھیج, یہ دنیا دار میری قدر نہیں کریں گے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صلہ رحمی کیا تو اس پر راضی نہیں ہے, جو تیری قدر کرے گا میں بھی اس کی قدر کروں گا, جو تیری قدر نہیں کرے میں بھی نظروں سے گرا دوں گا. یار کیا آج ہم اللہ کی نظروں سے گرے ہوئے نہیں ہے؟ کتنے بندے دعائیں کر رہے ہیں فلسطین کے لیے, بات نہیں بن رہی, کیا ہم گرے ہوئے نہیں ہیں؟ ہم اسی بات پر متفق ہیں جی, اجتماعی عذاب نہیں گا, سرکار کی وجہ سے عذاب نہیں آئے گا, اور بھائی ٹھیک ہے نہیں آئے گا, لیکن یہ بھی تو عذاب ہی ہے نا, ہر بندہ پریشان ہے, یہ عذاب نہیں ہے. اولاد نافرمان ہے, دعائیں قبول نہیں ہو رہی, رزق میں برکت اٹھ گئی ہے. پہلے ایک بندہ کمانا لاؤتا تھا, پورا ٹبر کھانا لاؤتا تھا, آج سارا ٹبر کما رہے, دولت کدھر جاتی, یہ عذاب نہیں ہے بات. ہر بندہ بیماری میں مبتلا ہے, یہ عذاب نہیں ہے. ایک حدیث مبارکہ اور سن لو, اور اس کی آج ہر ایک کو بڑی ضرورت ہے. ہر بندہ چاہتا ہے میری عمر میں برکت ہو, رزق میں برکت ہو, اور میں بری موت سے بچ جاؤں. حضرت صاحب اتنا طلبگار ہے, ذرا بیمار ہے جو ڈاکٹر کو چلتا ہے, یار لکھا روپے لا لا, میری جان بچنی چاہیے. کروڑوں درود, کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر, جنہوں نے نسخہ پہلے بدلا. میں جو چاہتا ہے بری موت سے بچ جائے, اس کے رزق میں برکت ہو جائے, اس کی عمر میں برکت ہو جائے, اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کریا کرے, خونی رشتوں کو آپس میں ملایا کرے. اب میں آپ سے ایک سوال کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں سے صلح کرنی چاہیے کہ لڑائی برقرار رکھنی چاہیے؟ دیکھو سب کی آواز نہیں آ رہی, یہ سب کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ صلح کرنے سے رب راضی ہوتا ہے, اور لڑائی کرنے سے شیطان چاہے گا کہ ہم سے رب راضی ہو جائے, وہ کہتا ہے چھڈ مولوی دیاں گلاں, نہیں مارنا. دیکھو جی میں اپنے بھرا نو پڑھایا لکھایا, وہ شادی کی, ان کاروبار کروا کے دیتا, ان مکان بنا کے دیتا, ان میرے سامنے میں کیویں معاف کر دیا؟ یہی ہے نا گلا شکوا. تو ہوں میری گل کا جواب تسی آپ ہی دینا چاہیے. چلو میں نے مان لیا آپ نے اپنے بھائی کی پرورش بھی کی, اس کو پڑھایا لکھایا, اس کی شادی بھی کی, کاروبار بھی کروا دیا, مکان بھی بنا دیا, اس کا اجر بھائی سے لینا ہے کہ رب سے لینا ہے؟ تو میں پرانا لڑائی کا دیے, میں غلط ہوں تو میری جھولی میں ڈالو یار. حضرت صاحب میرے گھر آئے, میں ان کو روٹی کھلا دوں, اس کا اجر میں نے حضرت صاحب سے لینا کہ رب سے لینا؟ تو یہ مجھے روٹی نہ کھلے, مجھے ان سے لڑنا چاہیے؟ لڑا کے حقیقت. آپ نے جو بھلائی کی ہے اس کا اجر رب سے لینا, تو پھر بھائی سے لڑائی تو ختم ہو گئی. اب بولو صلح ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟
ایک آدمی سے بات آپ کچھ کہتے صلح کر لو میں کی میں صلح کرا میرے بنا نے میں گالا کٹیا میں ذلیل کیتا میں تکے دیتے میں کھاتا چکدیا کر دیتا میں کی میں صلح کر لوں جس نے چچا کا کلیجہ چبانے والے کو بھی معاف کر دیا تھا تو کیا تیرے برا نے اس سے بھی زیادہ چلو ایک آدمی سے ایک غلام آ گیا غلام کا جب نام آتا ہے تو آپ کے دل میں فوری طور پر غلاموں کے ساتھ عرب میں کیا سلوک ہوتا تھا دیکھنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آدمی کو عرض کرتا ہے یا تو میرا مالک مجھے مارنا پڑا ہاں بھائی تو اپنے غلام نو ماردا کیوں میں بڑی میں اگر یہ غلطیاں کرتا ہوں تو اس کو معاف کر ساری وہ معافی کا لفظ بھی نہیں ساری ڈکشنری معافی کا لفظ ہے ہی نہیں اسی کہنا تو میری داڑھ تلے حال ہے معافی سیکھی نہیں ہے معافی کا لفظ زبان میں لانا پسند نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا اس کو کیا کیا کرو یہ غلطیاں کرے تو اس کو کیا کیا کرو اچھا وہ آپ کسی عرض کیا کرتے ہیں یہاں سے وسلم یہ غلطیاں بڑی کرتا ہے میں کتنی مرتبہ روز معاف کروں فرمایا جتنی مرتبہ تیرا مالک تجھے معاف کرتا ہے یار مسجد میں بیٹھے سچی بات ہے اگر رب تعالیٰ ہماری غلطیوں پر ہمیں پکڑنا ہمیں ایک قدم بھی اٹھا سکتے رب تعالیٰ ہمیں قدم قدم پر معاف کرو اور ہم بندے کو معاف